معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، فلمیں ڈرامے ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خوفناک فلمیں دیکھنا پسند ہوتا ہے۔ عموماً طور پر فلمیں صرف مصنف کے خیالات پر بھی مشتمل ہوتی ہیں، لیکن ہارر فلمیں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ حقیقی خیالات پر بھی مبنی ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی فلموں کے بارے میں بتائیں گے جو حقیقی خیالات پر مبنی ہیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز دوستوں، ہالی ووڈ بہت زیادہ ہارر فلمیں بنائی جا چکی ہیں، لیکن اٹ نامی مووی ان میں سب سے زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹ 2017 سب سے زیادہ دیکھی جانے والی بھی فلم بھی ہے۔ اس فلم میں پینی وائز نام کا ایک جوکر ہوتا ہے جو لوگوں اور بچوں کو کئی اچھی چیزوں کا لالچ دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کا شکار کر لیتا ہے۔ اسٹیفن کنگ امریکہ کے ایک مشہور مصنف ہیں جنہوں نے اس فلم کی کہانی لکھی۔ 1972 میں جون گیسی نام کا ایک جوکر تھا جو کہ پیشے کے اعتبار سے بھی ایک جوکر تھا۔ یہ آدمی عام زندگی میں بھی جوکر کی طرح رہتا تھا۔ یہ انجانے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا کرتا تھا۔ لوگ جوکر کو بہت زیادہ مزاحیہ شخصیت سمجھتے تھے، اس لیے لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی گاڑی میں بنا کسی ڈر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ لوگوں کو اپنے گھر لے جاتا اور پھر مختلف طریقوں سے ان کا قتل کر دیتا تھا اور ان کی لاشوں کو اپنے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیتا تھا۔ اس نے 33 لوگوں کا قتل کیا اور پولیس نے شک کی بنیاد پر اسے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ ذہنی مریض تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس پر اسٹیفن کنگ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کی مدد سے اٹ مووی بنائی گئی۔ جب اس فلم کو ریلیز کرنے کا وقت آیا، بعض حقیقی جوکر نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس فلم کو ریلیز نہ کیا جائے کیونکہ اس فلم کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جوکر کی ایک بری شکل بن جائے گی، لیکن یہ جوکر فلم کو ریلیز ہونے سے نہ روک سکے۔ اینابینا ڈول مووی۔ معزز ناظرین، 1970 میں ڈونا نامی ایک لڑکی کو اس کی سالگرہ پر ایک ڈول تحفہ ملی۔ اس گڑیا کا نام اینا تھا۔ ڈونا کو معلوم نہیں تھا کہ اس گڑیا کی شکل میں کتنی خطرناک چیز تحفے میں ملی ہے۔ حالانکہ ڈونا کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی۔ اس کو گڑیا سالگرہ کا تحفہ ملی تھی، اس لیے اسے یہ گڑیا بہت زیادہ پسند تھی۔ ڈونا اکثر اس گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ایک دن ڈونا کو گڑیا کے قریب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر لکھا ہوا تھا ہیلپ می۔ ڈونا کو لگا کہ کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر ٹیپ لگا دی تاکہ کوئی اس کے گھر میں داخل ہو تو ٹیپ اتر جائے اور اسے پتہ چلے کہ واقعی کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلے دن دروازے اور کھڑکیوں پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اینا کے پاس اسی طرح کا ایک ٹکڑا پڑا تھا جس پر لکھا تھا ہیلپ می۔ اس کے علاوہ بھی ڈونا کے گھر پر کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ اس نے اپنی 2 دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اینا پر شیطانی کا قبضہ ہے، جس پر ڈونا نے ایک نجومی کو اپنے گھر بلایا۔ نجومی نے اس گڑیا پر منتر پڑھے۔ ان سب نے مل کر تجویز کیا کہ اینا کو کسی میوزیم میں رکھ دیا جائے، جس پر امریکہ کے ایک میوزیم کا انتخاب کیا گیا۔ میوزیم کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ اینا پر اکثر عجیب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر آپ نے بھی اینابینا ڈول مووی دیکھی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فلم کی شروعات پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلم حقیقت پر مبنی ہے۔ رابرٹ دی ڈول۔ اینابیلا اکیلی ایسی گڑیا نہیں ہے جس پر فلم بنی ہے۔ فلم رابرٹ دی ڈول بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کہانی کا اصل کردار رابرٹ ہے۔ یوجین کو یہ گڑیا گھر میں کام کرنے والی نے بطور تحفہ دی تھی۔ یوجین نے اس کا نام رابرٹ دی ڈول رکھا۔ جادو ٹونا پر یقین رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ گھر میں کام کرنے والی نے کالا جادو کر کے اسے یوجین کو دیا تھا۔ یوجین جب اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا تو اسے کسی اور کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ یوجین سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ بتاتا کہ وہ رابرٹ سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اس گڑیا کو گھر میں گھومتے پھرتے بھی دیکھا۔ پچھلے 100 سال سے اس گڑیا کے کافی مالکان رہ چکے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ رابرٹ میں عجیب بات ضرور ہے یا اس پر عجیب روح کا سایہ ہے۔
متعدد واقعات کے بعد رابرٹ کو ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر رابرٹ کے قریب اس کی تصویر لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کے موبائل کا کیمرہ کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ رابرٹ پر ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام دی کرو آف رابرٹ دی ڈال ہے۔ اس فلم کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔